السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آج کی قسط کا انتظار کر رہے ہوں گے ایز یوزول۔ خیر، آپ لوگ جو ہے اپنی ذرا رسپانس شو کیا کریں قسط کے اوپر۔ آپ لوگ نہ فالو کرتے ہیں، مطلب سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں، نہ لائک کرتے ہیں، نہ کمنٹس کرتے ہیں، صرف پڑھ کر چلے جاتے ہیں خاموشی سے۔ تو آپ لوگوں کا رسپانس دیکھ کے قسط دینے کا دل بھی نہیں کرتا۔ خیر، اب ہم اپنی قسط کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے قسط نمبر 31۔ ڈائننگ میں چھری اور کانٹے کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک ہال میں علینا صاحبہ نے کھانے سے ہاتھ اٹھا کر لزا کی طرف دیکھا، جو ایک ہاتھ سے ناشتہ کر رہی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ موبائل پکڑے کورٹ کے متعلق کچھ دستاویزات دیکھ رہی تھی۔ ندیم ہاشمی کے خلاف ریپ کا کیس تم لڑ رہی ہو؟ اچانک ابھرنے والی آواز اور نام پر لزا کی پیشانی پر بل پڑے تھے، مگر اس نے سر اٹھا کر صرف جی کہا اور دوبارہ اپنے کام میں جٹ گئی۔ وقار صاحب نے خاموش نظروں کا تبادلہ کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لڑکی صرف دوسروں کی اٹینشن گین کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ اف، یہ مڈل کلاس لوگ، علینا صاحبہ تنفر سے بولی تھیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک بلڈی ریپسٹ ہے، آپ اس کی سائیڈ لے رہی ہیں مام؟ لیزا حیرانی سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی حیرت جائز تھی۔ ندیم ہاشمی کے کردار کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا کہ کیسے وہ لڑکیوں کا غلط استعمال کرتا۔ یہ پہلا کیس تھا جو عدالت تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا تھا، جس کے پیچھے ماہی اور لزا کی ہی محنت تھی، ورنہ پہلے والے سارے کیسز یا تو پولیس کے ہاتھوں بند ہو گئے یا پولیس تک آنے سے پہلے ہی انہیں ختم کر دیا گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، سوسائٹی میں میری کچھ عزت ہے لزا، اس لڑکی کو کچھ دے دلا کر ختم کرو اس بات کو۔ میں نہیں چاہتی تم ایسے معاملات میں پڑو۔ از دیٹ کلیئر؟ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ جب سے ندیم ہاشمی کو معلوم پڑا تھا کہ اس کی مخالف وکیل علینا وقار کی بیٹی ہے، وہ تب سے انہیں دھمکا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ان کی سوشل لائف کو خطرہ تھا اور وہ اپنی لائف کسی صورت برباد نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ کس قسم کی عورت ہیں آپ؟ لزا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ پوری قوت سے زمین پر مارا تھا اور چلائی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت اس کی ماں ہی تھی نا۔ آپ کو ابھی بھی سوسائٹی کی پڑی ہے؟ اس 14 سالہ معصوم بچی کا کیا؟ بولیں، اگر اس کی جگہ پر میں ہوتی تب بھی آپ یہی کہتی؟ وہ وحشت زدہ سی چلائی تھی، اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وقار صاحب بھی تعصب اور غصے سے علینا بیگم کو گھور رہے تھے، جن کے چہرے پر اپنے کہے پر شرمندہ کا ایک نقطہ تک نہیں تھا۔ شٹ اپ، کہاں وہ لڑکی اور کہاں تم؟ بس جو میں نے کہا ہے وہی کرو۔ بحث مت کرو مجھ سے۔ ان کے چہرے پر ذرا بھی ندامت نہ تھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا مسز وقار، میں نے اگر اس ندیم ہاشمی کو پھانسی کے پھندے تک نہ پہنچایا تو میرا نام بھی لزا وقار نہیں۔ جو بچی کچی محبت آپ کے لیے میرے دل میں تھی نا، وہ بھی اب ختم ہو گئی۔ مبارک ہو آپ کو آپ کی سوسائٹی۔ یہ کہہ کر وہ ہال سے نکلتی چلی گئی۔ آج اس کی ماں نے ساری حدیں پار کر دی تھی۔ میں اور لزا یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں علینا، تمہیں تمہاری آزادی، پارٹیز اور سوسائٹی مبارک ہو۔ وقار صاحب بھی کہتے ہال سے نکلتے چلے گئے۔ مزید یہاں رہتے تو ان کا دل بند ہو جاتا اپنی بیوی کی ایسی باتیں سن کر۔ اف، دونوں باپ بیٹی ہی پاگل ہیں۔ دیکھتی ہوں کتنے دن آپ لوگ دور رہتے ہیں۔ مگر اب وہ شاید بھول رہی تھی کہ لزا اب بڑی ہو گئی تھی، آزاد پنچھی۔ وہ دونوں اب شاید کبھی واپس نہ آتے۔ اس گھر کی در و دیوار نے اداسی سے انہیں دیکھا تھا، جنہیں اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ کیا گنوا چکی تھی۔ شاید غصے کی وجہ سے لزا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ایک قابل وکیل تھی، اسے یہ جنگ لڑنی ہی تھی۔ اس نے اپنے پی اے کو کال ملائی۔ یس میم، تیاری کرو، ہم ندیم ہاشمی کے خلاف کیس کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ پھانسی کے پھندے تک لے جانے والے ثبوت ڈھونڈو، قتل، ریپ، رشوت، ڈاکہ، جس چیز میں وہ ملوث ہے سب کھود ڈالو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اوکے میم۔ تم لزا وقار کی ضد دیکھو گے اب ندیم ہاشمی،
میری ماں کے ذریعے مجھے کنٹرول کرنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا خبر ہے شیدے؟ ندیم ہاشمی نے اپنے آدمی کو لزا کے پیچھے لگایا تھا تاکہ آگے کی صورتحال جان سکے۔ وہ عورت پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ کل عدالت میں پہلی پیشی ہے سائیں۔ آپ بس حکم کریں سائیں، اس کو ایسا غائب کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ اس بات کو یقینی بنا شیدے، کل وہ عدالت تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ ابھی صرف اس کو اٹھانا ہے، سمجھ آئی؟ لیکن میرا نام غلطی سے بھی اس سب میں نہیں آنا چاہیے۔ ندیم ہاشمی کی سرد آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ لزا کو غائب کروا کے بچ جائے گا، یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب کسی کو لگتی ہے نا تو پھر آواز عرش تک جاتی ہے۔ اللہ نے اس کی لگامیں کھینچ لی تھیں۔ اب انتظار تھا تو بس کل کا۔ صبح اٹھ کر رینی نے ابھی ناشتہ کیا ہی تھا کہ حسام اس کے سر ہو گیا تھا سب جاننے کے لیے، جس کے باعث وہ اسے سب بتانے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس نے زیغم کی خود کو لے کر فیلنگز تک حسام کو بتا ڈالی تھی۔ جہاں حسام پہلے نہ بتانے پر غصہ تھا، اب وہ اتنا ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ کتنی غلط بات ہے نا اینی، اتنی انسلٹ کر دی اس بیچارے کی۔ اگر اس نے تمہارے بارے میں سب پتہ کروا ہی لیا تھا تو کیا ہوا؟ وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ اندر کہیں وہ اس بات کو لے کر پریشان بھی تھا کہ کہیں یہ سب غازان کی حرکت نہ ہو۔ وہ پولیس اسٹیشن جا کر معلوم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سب سے مراد سب، وہ جتاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کے سب میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ دماغ الگ ہی رت پر چل رہا تھا۔ میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں؟ اگر سب پتہ کروا بھی لیا ہے اس نے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ وہ صرف سوچ ہی سکی تھی۔ جانتا ہوں سب کا مطلب سب ہوتا ہے، اور اگر اس کو سب پتہ ہے اور پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا تو یہ تو اور اچھی بات ہے نا۔ وہ اس کی بات کا مطلب شاید سمجھا ہی نہ تھا، یا شاید سمجھ کر بھی انجان بن گیا تھا۔ ابھی وہ کوئی اور بات کرتے کہ اینی کا فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا تو لزا کی کال تھی۔ اس نے فون ریسیو کیا اور جیسے ہی آگے کی بات سنی وہ فوراً سے اٹھی تھی۔ میں آ رہی ہوں، تم فکر مت کرو۔ وہ ہڑبڑا سی گئی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ نہیں، مجھے جانا ہے ابھی، وہ عجلت سے بولتی اٹھی تھی۔ کدھر؟ پاگل، پہلے ہی چوٹ لگی ہوئی ہے، حسام جھنجھلا کر بولا۔ لزا کو مدد چاہیے ایک، وہ بھی چڑی تھی۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اینی نے جیسے ہار مانی تھی۔ قسط ختم ہو گئی ہے۔ ڈو لائک، فالو اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ I'll come up with the next episode very soon۔ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اچھے اچھے ریویوز شیئر کرنا، لائک لازمی کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلدی اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔